اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون۔ قریب آ گیا ہے لوگوں کے حساب کا وقت، اور وہ ہیں کہ غفلت میں منہ موڑے ہوئے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی پیارے بچوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ سب کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے اور آپ پر اپنی خیر و برکت کا نزول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آئیے بچوں، آج ہم پارہ نمبر 17 کا آغاز کرتے ہیں۔ سورہ الانبیاء کی آیت نمبر 16، 17 اور 18 کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ ہم نے اس آسمان اور زمین کو اور جو کچھ بھی ان میں ہے کچھ کھیل کے طور پر نہیں بنایا ہے۔ اگر ہم کوئی کھلونا بنانا چاہتے اور بس یہی کچھ ہمیں کرنا ہوتا تو اپنے ہی پاس سے کر لیتے، مگر ہم تو باطل پر حق کی چوٹ لگاتے ہیں جو اس کا سر توڑ دیتی ہے، اور وہ دیکھتے دیکھتے مٹ جاتا ہے، اور تمہارے لیے تباہی ہے ان باتوں کی وجہ سے جو تم بناتے ہو۔ جی پیارے بچوں، ان آیات سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کر کے آزاد نہیں چھوڑ دیا، یعنی کھیل کود کے لیے نہیں بنایا ہے کہ جو چاہو کرو، بلکہ ہر انسان مرنے کے بعد قیامت کے دن دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور اسے اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا۔ اچھے اعمال پر اسے جنت ملے گی اور برے اعمال پر جہنم۔ جی پیارے بچوں، ان آیات سے مزید یہ پتہ چلتا ہے کہ دنیا کا نظام ایک سنجیدہ نظام ہے، اس میں باطل نہیں ٹھہر سکتا۔ بچوں، باطل کیا ہوتا ہے؟ باطل کا مطلب ہے شیطان کی پیروی کرنا۔ قرآن و احادیث کو چھوڑ کر، فرائض کو بھول کر صرف نعمتوں میں کھوئے رہنا باطل ہے۔ شرک کرنا باطل ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ حق کو باطل پر دے مارتے ہیں، یعنی ہمیشہ حق کی سچائی کی جیت ہوتی ہے اور باطل مٹ جاتا ہے، اور جو باطل پر ہوتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں دنیا میں بھی سزا دیتے ہیں اور آخرت میں بھی ان کو دردناک عذاب ملے گا۔ اس طرح باطل کا ساتھ دینے والے بھی تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ پیارے بچوں، آئیے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 19 اور 20 کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ زمین اور آسمانوں میں جو مخلوق بھی ہے اللہ کی ہے، اور جو فرشتے اس کے پاس ہیں وہ نہ اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر اس کی بندگی سے سرتابی کرتے ہیں اور نہ ملول ہوتے ہیں، شب و روز اس کی تسبیح کرتے رہتے ہیں، دم نہیں لیتے۔ جی پیارے بچوں، ان آیات میں کہا جا رہا ہے کہ شرک کرنے والوں اس کائنات کا خالق و مالک صرف ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے۔ وہ پوری کائنات کا نظام چلا رہا ہے، یہی حق اور سچ ہے۔ اس سچ اور حقیقت کے مقابلے میں تم نے جو خدا بنا رکھے ہیں وہ باطل ہیں، اور باطل ہمیشہ حق سے ٹکرا کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کائنات کا نظام صرف کھیل کود کے لیے نہیں بنایا بلکہ مقصد کے لیے بنایا ہے۔ فرشتوں کو ہی دیکھ لو، وہ تمہاری طرح کھیل کود، ہنسی مذاق اور دنیا میں نہیں کھوئے رہتے، بلکہ بڑی فکر اور غور کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت میں لگے رہتے ہیں، سستی اور کاہلی نہیں کرتے۔ انہیں پتہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پسندیدہ عمل اول وقت میں نماز پڑھنا ہے، لہٰذا وہ عبادت میں کوئی کمی نہیں کرتے۔
پیارے بچوں، سورہ انبیاء کی آیت نمبر 30، 31 اور 32 کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ کیا وہ لوگ جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ماننے سے انکار کر دیا ہے، غور نہیں کرتے کہ یہ سب آسمان اور زمین باہم ملے ہوئے تھے، پھر ہم نے انہیں جدا کیا اور پانی سے ہر زندہ چیز پیدا کی۔ کیا وہ ہماری اس اخلاقی کو نہیں مانتے؟ اور ہم نے زمین میں پہاڑ جما دیے تاکہ وہ انہیں لے کر ڈھلک نہ جائیں، اور اس میں کشادہ راہیں بنا دیں، شاید کہ لوگ اپنا راستہ معلوم کر لیں۔ اور ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنا دیا، مگر یہ ہے کہ اس کی نشانیوں کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے۔ جی پیارے بچوں، ان آیات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بے شمار نشانیوں اور قدرت پر بات کی جا رہی ہے۔ سب سے پہلے بتایا جا رہا ہے کہ آسمان اور زمین پہلے ملے ہوئے تھے آپس میں، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو الگ کیا اور تمام جانداروں کو پانی سے پیدا کیا۔ پھر پہاڑوں کا ذکر کیا گیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زمین کو مضبوط کرنے کے لیے پہاڑ کیلوں کی طرح زمین میں ٹھونک دیے ہیں تاکہ ہر وقت زمین ہلتی نہ رہے اور ہم سکون سے اس پر رہ سکیں۔ پیارے بچوں، آپ نے پہاڑوں پر قدرتی راستے تو دیکھے ہوں گے۔ وہ راستے کسی انسان نے نہیں بنائے، وہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنائے ہیں تاکہ ہم آرام سے چل سکیں۔ پھر بتایا گیا ہے کہ آسمان ایک محفوظ چھت کی طرح ہے، مگر شرک کرنے والے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نشانیوں پر غور نہیں کرتے ہیں۔ پیارے بچوں، آئیے اب ہم سورہ حج کی آیت نمبر 15 اور 16 کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ جو شخص یہ گمان رکھتا ہو کہ اللہ دنیا اور آخرت میں اس کی کوئی مدد نہ کرے گا، اسے چاہیے کہ ایک رسی کے ذریعے سے آسمان تک پہنچ کر شگاف لگائے، پھر دیکھ لے کہ آیا اس کی تدبیر کسی ایسی چیز کو رد کر سکتی ہے جو اس کو ناگوار ہے۔ ایسی ہی کھلی کھلی باتوں کے ساتھ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے، اور ہدایت اللہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے۔ جی پیارے بچوں، ان آیات سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی دین پر عمل کر رہا ہو اور مشکلات آ جائیں اور وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائے اور اسے لگے کہ اب دنیا میں اس کی کوئی مدد نہیں کرنے والا، تو اسے چاہیے کہ وہ رسی پکڑ کر اوپر چلا جائے اور اس مصیبت کو دور کرنے کے لیے جو کوشش کر سکتا ہے کر لے، اور مشکلات کو روکنے کے لیے پورا زور لگا لے، تو وہ اپنی مدد کبھی نہیں کر سکتا۔ جی بچوں، مشکلات اور مصیبتوں کو دور کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مدد مانگی جائے، دعائیں کی جائیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے تعلق کو مضبوط کیا جائے، اللہ کی پہچان حاصل کی جائے، اللہ کی محبت دل میں پیدا کی جائے، قرآن و حدیث کا علم سیکھا جائے اور دوسروں کو بھی سکھایا جائے۔ پیارے بچوں، دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس کی بہترین توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جی پیارے بچوں، الحمدللہ ہمارا آج پارہ نمبر 17 کمپلیٹ ہوا۔ اپنا اور گھر والوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔